إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی و پاکی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، جو ہم سب کا رازق ہے، جو ہم سب کا پالنہار ہے. ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں. اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کا ہے، اس کی تعریف کا حق ہم سے صحیح طور سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تمام انبیاء علیہ السلام پر لاکھوں کروڑوں اربوں مرتبہ درود و سلام نازل ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. حضرات گرامی، آج کے اس جمعہ مبارک میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، موضوع ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ پہلے مجھے پھر آپ تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صرف تاریخ سے نہیں بھرایا، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ آئیڈیل بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس شخص کے لیے، اس انسان کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنا بھی چاہیے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر لمحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے
جو پہلی رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف اپنی امت کو رہنمائی فرمائی، وہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ توحید تھی۔ اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رہنمائی فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو دنیا کے اندر عام کرنا، اللہ رب العالمین کی بندگی کو دنیا کے اندر عام کرنا، قرآن و حدیث کے تعلیمات کو دنیا کے اندر عام کرنا، اللہ رب العالمین کے پیغامات کو، حق بات کیا ہے، گمراہی کیا ہے، نجات کس میں ہے، کامیابی کس میں ہے، ناکامی کس میں ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اپنی امت کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ تو پہلی رہنمائی کس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ توحید کی طرف۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک زندگی گزارے، پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت میں صرف کر دی، توحید کو لے کر، بندو ایک اللہ کی عبادت کرو، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، شجر کی عبادت کو چھوڑ دو، سانپوں کی عبادت کو چھوڑ دو، پتھروں کی عبادت کو چھوڑ دو، جس طریقے سے تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے معبودوں کی عبادت کر رہے ہو، ان سب چیزوں کو چھوڑ دو۔ مکہ کے اندر 13 سال تک تھے، 13 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت توحید کا پیغام دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے بعد ساتھ ساتھ توحید سے بھی آغاز کیا کہ اللہ کی عبادت میں کسی قسم کی مکس ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، صرف ایک اللہ کی عبادت، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ سجدہ بھی اسی کے لیے، روزہ بھی رکھ رہے ہیں اسی کے لیے، صدقہ بھی دے رہے ہیں تو اسی کے لیے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اسی کے لیے، ہر عبادت اسی کے لیے ہونی چاہیے، اس کی عبادت میں کسی اور کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اے پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 162-163 میں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہہ دیجیے اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باتیں بتائیں؟ 4 باتیں بتائیں۔ پہلی چیز کیا بتائے؟ میری نماز، دوسری چیز میری قربانی، تیسری چیز میری زندگی، اور چوتھی چیز بتائے میری موت۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کی۔ نماز بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، قربانی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، زندگی ہم اس دنیا کے اندر گزار رہے ہیں تو اللہ ہی کے لیے گزارنا چاہیے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہی حکم دیا، فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 7370 پر 2، پیارے نبی نے فرمایا، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پیغام کیا فرمایا؟ فرمایا سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم اسی کی عبادت کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ایک سچے رسول۔ اس چیز کی پہلی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو یہی حکم دیا۔ آج ہماری دعوت میں بھی سب سے پہلے کیا چیز ہونا چاہیے؟ توحید ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت ہونا چاہیے، اور شرک سے بچنے کی دعوت ہونی چاہیے۔ آج ہماری دعوتیں نہیں ہے، آج ہماری دعوتوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ آج ہماری دعوتوں کے اندر سب سے پہلے توحید ہونا ہے۔ توحید کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں یا نہیں دے رہے، ہمیں اپنے آپ میں جائزہ لینا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کیسے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کا بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اور شرک سے بچنے کی بھی
دعوت ہونی چاہیے. ہم سوچتے ہیں اگر ہمارے پڑوس میں کوئی شرک کر رہا ہے، بولیں گے تو کیا ہوگا، کہ بتائیں گے تو کیا ہوگا کہ رشتے ٹوٹ جائیں گے. وہ ہم سے بات نہیں کرے گا، ہم سے تعلقات کو نہیں رکھے گا، کلام نہیں کرے گا، ہم سے میل ملاپ نہیں رکھے گا، دوستی ختم کرے گا. رشتہ دار ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے. نہیں، کل روز قیامت اس پر تمہیں پوچھا جائے گا. آپ جنت میں جا رہے ہوں گے، آپ کا پڑوسی جہنم میں جا رہا ہوگا، مشرک ہوگا. اگر آپ نے اس تک توحید کا پیغام نہیں پہنچایا تو کل وہ آپ کا گریبان آپ کی داڑھی پکڑ کے پوچھ سکتا ہے کہ اے اللہ، یہ بندہ دنیا کے اندر توحید پرست تھا، تیری ہی عبادت کرتا تھا، تیرے ہی رسول کے فرامین کے مطابق عمل کرتا تھا، اس نے مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں شرک ہے. درگاہوں کے پاس نہیں جانا، شجر حجر کی پوجا نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں شرک ہے، کبیرہ گناہ. کبھی اس نے مجھے نہیں بتایا. آج یہ کیسے جنت میں جا رہا ہے، میں جہنم میں جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا، اسی کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈالے. تو جنت میں ہم جا رہے بھی ہوں گے اگر پڑوسی ہمارا مشرک ہے. اگر ہم صحیح دین اس تک نہیں پہنچائے تو ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ جہنم میں بھی جانے والے. تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے میرے بھائی. جو پہلی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی رہنمائی جو ملتی ہے توحید. آج توحید ہے تو سب کچھ ہے، اگر توحید نہیں ہے تو باقی سب کچھ خالی ہے. اور اسی طریقے سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی رہنمائی ملتی ہے. دوسری رہنمائی کیا ہے؟ نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کی بہت بڑی اہمیت تھی. ایسے حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں چھوڑا. اللہ نے فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کیا کریں. معراج کے موقع پر اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے نماز کا ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا تھا. وہ کیا ہے؟ 50 وقت کی نماز. کتنے وقت کی نماز عطا فرمایا تھا؟ 50 وقت کی نماز. پہلے آسمان میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بھائی، آپ کی امت اتنے وقت کی نماز نہیں پڑھے گی. پھر گئے اللہ تعالیٰ سے، پھر ریکویسٹ کریں، 40 پر 5 ہوئی. پھر گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے کرتے کتنا ہوا؟ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دی ہے، واجب کر دی ہے. یہ معافی نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے. اگر عذر ہے تو بعد میں بھی اس کو یہ کرنا ہے، قضا کرنا ہے. سفر میں ہے تو بھی اس میں آسانی فرمائی ہے. بیماری کی حالت میں بھی ہے تو اس کے کچھ وجوہات بتائے ہیں، اس طریقے سے نماز کو ادا کرنا ہے. کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. تو پڑھ رہے ہیں ہم کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 50 وقت کی نماز پڑھنے کے برابر ثواب مل رہا ہے. اب ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچیں کہ کیا ہم سے صحیح طور سے 5 وقت کی نماز پابندی سے امام کے ساتھ پہلی تکبیر کے ساتھ ادا ہو رہی ہیں؟ نہیں. ہماری زندگیاں ایسی ہو گئی ہیں، فجر بستر میں ہو گیا، ظہر گپ چھپی میں ہو گیا، ہوٹلوں میں چائے خانوں میں ہو گیا، عصر دوستوں کے ساتھ گپ چھپی میں چائے خانوں میں ہنسی مذاق میں ہو گیا. اب مغرب ادھر ادھر سیر و تفریح میں، نوڈلز کھانے میں، گوبھی کھانے میں، وہ شیخاں یہ شیخاں، وہ پھالا یہ تھالا، اس میں کھانے میں ہماری زندگی گزر رہی. اب عشاء بولیں تو کہاں ہے؟ عشاء بستر پہ جا رہے ہیں. چلو بھائی بستر پہ جا رہے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں کیا؟ نہیں. ساتھ میں کس کو لے رہے ہیں؟ موبائل فون کو لے رہے ہیں. اب لے کر کب تک سو رہے ہیں ہم؟ 8 بجے ہی سو جا رہے ہیں. ہے ایسا؟ موبائل فون لے کر 8 بجے ہی سو جا رہے ہیں. فجر کی نماز کو امام سے پہلے، مؤذن سے پہلے مسجد پوری بھر جا رہی ہے. ایسا؟ نہیں، نہیں ہے ایسا. سو رہے رات کے 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے سو رہے ہیں. حالانکہ وقت کیا ہے؟ تہجد کا وقت ہے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں آتا ہے، اگر کہتا ہے کہ کون ایسا بندہ ہے جو مجھ سے فریاد کرے، چاہے بندہ ہو یا بندی، میں اس کی فریاد کو پورا کرنے والا ہوں. شرط ہے کہ آدمی توحید پرست ہو، شرک کیا ہوا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنے گا، اس کی مرادوں کو پوری کرے گا، اس کی فریاد کو پوری کرے گا. ایسے وقت میں آج کا ہمارا نوجوان کیسا ہے کہ موبائل فون چلا رہا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں بھائی موبائل میں؟ انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، موجب، نہ جانے کیا کیا ایپ آ گئے ہیں. اس میں چیٹنگ کر رہا ہے. کس سے بھائی؟ پتہ نہیں سامنے والے کون ہے، بندہ ہے یا بندی ہے، بیچاری ہے، کون ہے معلوم نہیں ہے. چیٹنگ کر رہا ہے، رات بھی گزر جا رہی ہے.
فجر کی اذان ہو رہی، بستر میں اب سو گیا ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، بستر میں اب سو رہا ہے، تو کہاں سے ہماری نمازوں کی حفاظت ہو رہی؟ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی، پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3940۔ نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بستر میں رکھی گئی ہے ایسا حدیث نہیں، کس میں رکھی ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ یہ جو آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے، اللہ کی بندگی میں رکھی ہے۔ کیا آج ہم آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ اس دل کو سکون نماز کے ذریعے سے ہم پہنچا رہے ہیں؟ نہیں۔ ایسے آلات، ایسی چیزیں آ گئی ہیں آج، انسان اگر وہ قرآن و حدیث میں اس کو حرام بھی کہے تو ان اشیاء کو اپنا کر انسان اس دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اس میں چین سکون اللہ نے رکھا ہے۔ نہیں مولوی صاحب کہاں ہیں؟ دیکھو 5 وقت کی نماز انہوں پڑھ رہے ہیں، ان کی زندگی میں پریشانیاں، مشکلات، بیماریاں، ایک سے ایک پریشانی آ رہی، ایک سے ایک فتنہ ان کے اوپر آ رہا ہے، ایک سے ایک بلا آ رہی۔ میں نماز نہیں پڑھ رہا، دیکھو کتنا اچھا ہوں۔ آج ہے ایسے، حقیقت ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں، دیکھو وہ نمازی ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، دیکھو میں نمازی نہیں ہوں، میری زندگی اچھی ہے، میں اچھائی میں گزر رہا ہوں۔ حالانکہ اس کی غلط سوچ ہے۔ جس کی جو نماز کا پابند ہے اس کی زندگی کے اندر مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گے، صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بہترین پھل دنیا میں تھوڑا دے گا، آخرت میں جنت کی شکل میں دے گا۔ اور جو صبر نہیں کر رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ 5 وقت کی نماز میں نہیں پڑھ رہا، میری زندگی اچھی ہے، ہاں اچھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق دنیا دے دیا، لیکن کل روز قیامت اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے عذاب کے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئی، بیماری شدت بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ چل بھی نہیں سکتے تھے، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، سیدھا بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ آج ہمیں تھوڑی سی ٹھنڈ آ جائے، تھوڑی سی بخار آ جائے، نماز معاف، تھوڑا سا چوٹ لگا یا داغ درد آیا یا ہاتھ میں چوٹ لگ گئی تو نماز معاف، بہانہ ہم بناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت تھی، راوی بیان فرماتے ہیں کہ آخری سکرات کے حالات تھے موت کی، تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل بھی نہیں پا رہے تھے، عشاء کا وقت ہو رہا تھا، صحابہ کرام مسجد کے اندر بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں نماز کا وقت بھی ہو گیا، نماز کا وقت بھی گزر گیا، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صحابہ کے ذریعے، غالباً نام بول رہا ہوں، 2 صحابہ کے ذریعے، کھاندوں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا مسجد کی طرف۔ جب لا رہے ہیں تو راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی تھی کہ دونوں پیر ڈھیلے پڑ گئے تھے، دونوں پیر ڈھیلے تھے اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لایا گیا، اور زمین پر اس کے نشانات بھی موجود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر گھسیٹنے کی۔ ایسی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت نماز پڑھی کہ نہیں۔ جب مسجد جا کر کے دیکھتے ہیں سارے صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، نماز کا وقت بھی زیادہ ہو گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا اے ابو بکر نماز کا وقت تو گزر گیا ہے، آپ کو نماز پڑھا دینا چاہیے تھا۔ تو ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موجودگی میں ہم کیسے پڑھائیں، آپ کی موجودگی میں ہم کیسے نماز پڑھائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 660 پر 4، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، لوگوں کی امامت کروائیں۔ آج امامت کے مسئلے کی بات آتی ہے تو امام سے اگر 2 منٹ تاخیر ہو جائے، 1 منٹ تاخیر ہو جائے، یا 3 منٹ یا 5 منٹ لیٹ ہو جائے، کیا جی امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہوئی نا جی، جلدی آؤ جی ذرا، بھری محفل میں بول دیتے ہیں۔ وہی اگر امام آپ کے کرتوت پر اگر آپ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ایک وقت میں آئے ہیں، 4 وقت کی نماز آپ سے معاف چھوڑ گئی ہے،
اگر امام صاحب آپ کو بھری محفل میں اٹھا کر کے کھڑا کرے، کیا بھائی 4 وقت کی نماز میں نہیں تھے، صرف 1 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں ہے تمہارا ایمان؟ اگر پوچھے امام صاحب تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ کہاں رکھو گے آپ اپنا چہرہ؟ بیچارہ امامت کر رہا ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہا ہے، وہ اپنا وقت نکال کر کے اپنے وقت کا پیسہ لے رہا ہے، تنخواہ بھی لے رہا ہے، تو اپنے وقت جو وقت یہاں لگا رہا ہے اس کی لگا رہا ہے، نماز پڑھانے کی نہیں، بیان دینے کی نہیں، خطبہ دینے کا نہیں، اس کی قیمت نہیں لے رہا امام، جو وقت یہاں لگا رہے اس وقت کا قیمت لے رہا ہے۔ اگر یہی وقت اگر دوسری جگہ پر اگر کام کاج میں لگا دیں تو ایک دن کو 1000 2000 3000 4000 بھی کما سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کی عبادت ایسی ہے، اگر ہم سے تھوڑی سی بھی کوتاہی ہو جائے تو ہم سے صبر نہیں ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو صحابہ کیسے تھے دیکھیے، نماز کا وقت بھی ہو جانے کے باوجود بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے، خود بھی نماز کا پابند بنے اور بچوں کو بھی نماز کا عادی بنانا چاہیے، اور مسجد کو بھی آباد کرنا چاہیے۔ مسجد کو پینٹ سے لائٹنگ سے سجانا یہ اصل نہیں ہے۔ مسجد کی خوشبو، مسجد کو سجانا کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں سے آباد کرنا، یہ مسجد کی سجانا ہے۔ پہلے مسجدیں کچی تھی، بارش پڑتا تھا تو اوپر سے پانی گرتا تھا، نیچے کیچڑ جمع ہو جاتی تھی، ایسی ہی حالت میں نماز پتے بچھا کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آج ہماری مسجدیں پکی ہیں ماشاءاللہ، کتنی زوردار بارش بھی ہو جائے تو پانی خطرہ بھی اندر نہیں آتا۔ ایسی آج ہماری مسجدیں ہیں، لیکن مصلیاں کیا ہیں؟ پکے ہیں۔ اذان سے پہلے مسجد پوری بھر جاتی ہے ایسا نہیں، اذان ہو رہی ہوگی، کانوں کان خبر بھی ہوتی رہے گی، چلے جاتے رہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بننا سکتا۔ مسجد بنا کر کئی سال ہو گئے ہوں گے، لیکن ہم صحیح طور سے اب تک بھی 5 وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھے۔ تو ہم اپنے آپ میں جائزہ لینا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو تیسری رہنمائی ملتی ہے وہ اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی خود قرآن نے دے دی۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ جب اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی کے مطابق تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزاری، ان کا عملی تصویر، عملی نمونہ سب قرآن کے مطابق تھا۔ آج ہمارا ہے، آج ہماری زندگی ہم جو گزار رہے ہیں، جی رہے ہیں، بھگت رہے ہیں، آج ہماری زندگی جو ہم جی رہے ہیں، کیا ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ نہیں۔ جو ہمیں آسانی لگے گی اسلام کے اندر ہم اس کو اپنائیں گے، جو ہمیں مشکل لگے گا اس کو چھوڑ دیں گے، اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ یہ آسان ہے بھئی اپناؤ، وہ مشکل ہے اس کو چھوڑ دو۔ آج ایسے ہیں ہماری زندگیاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ دشمن بھی انہیں دیکھ کر کے ایمان لایا تھا۔ ایسے ایسے واقعات سیرت کے اندر بھری پڑی ہیں، اللہ اکبر، اگر سنیں گے بولتے جائیں تو وقت بھی ختم ہو جائے گا، کئی جمعے بھی ہو جائیں گے، لیکن سیرت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر اگر بولتے جائیں گے کئی جمعے بھی ہو جائیں گے، لیکن عنوان ختم نہیں ہوگا، موضوع ختم نہیں ہوگا، مواد ختم نہیں ہوگا۔ ایسے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ راستے پر جاتے تھے تو کچرا ڈالا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اف تک بھی نہیں کہتے تھے۔ ایک وقت وہ بڑھیا بیمار ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، عیادت کرنے کے لیے اس بڑھیا کے پاس جاتے ہیں، اور بڑھیا کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، مکہ کے اندر ایک ایسا دیوانہ پاگل بچہ آ گیا ہے، مجنون، جو کہتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بات کرے، تم اس کے بہکاوے میں نہ جانا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو اور بڑھیا عورت کہتی ہے کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے وہ میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا وہ بڑھیا عورت فوراً ایمان لاتی۔
تو ایسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں نہیں. اگر وہی اس کی جگہ پر ہم ہوتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر ہم ہوتے, راستے میں ہم جا رہے ہیں, اگر کوئی ایک چھوٹا سا کنکر بھی لے کر کے مار دے تو اس کے خلاف جنگی بہت بڑی جنگ ہو جاتی ہے. کہیں سے مارے تمہیں, کیا سمجھ کر مارے, کیا کلے کر مارے تمہیں, کیا سمجھ رہے مجھے, اس کے خلاف ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں. آج ہمارے اخلاق بھی ایسے ہونا چاہیے. آج ہم اپنے اخلاق پر توجہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اخلاق کیسے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں, اس پر ہمیں توجہ کرنا چاہیے اور اپنے اخلاق کی سوارگی ہونا چاہیے. اور اتنا ہی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی, اگر دشمن بھی سامنے ہوتا تو اس کے ساتھ بھی رحم کرم کا معاملہ کرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی رہنمائی سے چوتھی چیز ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بہت تکلیفیں دی گئی, بہت تکلیفیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے, راستے میں کانٹے بچھایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جاتے تھے تو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے, پتھروں سے مارتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستایا گیا. لیکن جب مکہ فتح ہوا اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ بھی حاضر تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور ان کے صحابہ کو تکلیفیں دی تھی. وہ لوگ بھی وہاں موجود تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, ان کا سر قتل کر لیا. کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ لیا نہیں. کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کا معاملہ کیے, معاف کر کے چھوڑ دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیے. سیرت کی روایات میں آتا ہے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دشمن سامنے تھے جنہوں نے ستایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, انہیں معاف کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. آج ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے. آج ہمارے گھروں کے اندر معمولی بات پر جھگڑے, بھائی میں جھگڑے, رشتہ داری میں جھگڑے, پڑوسیوں میں جھگڑے, اگر کچھ بھی کہہ دیتا ہے تو جھگڑے, لڑائی جھگڑے. بات پر آج ہم سے معمولی بات پر ناراضگی, بھائی سے تعلقات کو توڑے بیٹھے ہیں, رشتہ داروں سے دشمنی, پڑوسیوں سے جھگڑے آج ہمارے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اپنی زندگی کے اندر کسی سے بھی دشمنی نہیں بولی, کسی سے بھی لڑے نہیں, نہ رشتہ داری کو توڑا, نہ پڑوسیوں سے لڑے, نہ آپسی تعلقات کو توڑے. حدیث کے اندر یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے رشتہ دار سے 3 دن سے بھی زیادہ بات چیت کو چھوڑ دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سے اپنے نظر رحمت کو اٹھا دیتا. آج سالوں سال گزر گئے ہیں, برسوں صدیاں گزر گئی ہیں, بھائی سے کس بارے میں لڑائی جھگڑا ہو رہی, مال, پراپرٹیز, جائیداد, عہدہ, منصب, اس چیز کو لے کر کے آج بھائی میں لڑائی جھگڑا, کئی دن سے بات چیت نہیں ہو رہی. یہاں تک کہ حدیث کے اندر بھی آیا ہے اگر آپ سے کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے, اگر آپ سے ان سے بات چیت نہیں ہے, اگر آپ دعا بھی کریں گے تو آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس سے سلام نہ کر لو, جب تک کہ آپ اس سے بات چیت نہ کر لو تب تک آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی, رد ہو جائے گی. یہاں تک کہ حدیث کے اندر بتایا گیا ہے میرے بھائی. آج ہماری زندگیوں کے اندر ذرا سی بات پر لڑائی, ذرا سی بات پر پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑے, ذرا پانی, بارش کا پانی پڑوسی کا ہمارے گھر میں آ گیا, کیا بھائی تمہیں کیسے لگائے بھائی, پورا پانی ہمارے گھر کے اندر آ گیا, پڑوسی سے لڑائی جھگڑے. تو ایسی آج ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے, پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کا خیال کرتے تھے, اپنوں کا بھی خیال کرتے تھے, پڑوسیوں کا بھی خیال کرتے تھے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہتے تھے, اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سالن بنا رہے ہیں تو تھوڑا پانی ڈالو, 1 چمچ پانی ڈال کر کے بناؤ, کیا جانے ہمارا پڑوسی بازو میں بھوکا ہے, سالن کی ضرورت پڑے گی اسے بھی تھوڑا دیں گے. آج ہم بناتے ہیں مائیں بہنیں اپنے گھر کے حد تک ہی بناتے ہیں, ایسے مزیدار بناتے ہیں اگر پڑوسی بھوکا بھی ہے اس کی خیال بھی ہم نہیں کرتے, ہم پہلے کھا لینا, یا شیخ اپنا دیکھ شیخ, یا شیخ اپنا دیکھ شیخ, پہلے ہم اپنا دیکھتے ہیں, اپنا پیٹ بھرے گا
بچا تو بعد میں دیکھیں گے، یا تو پھینک دیں گے یا کسی جانور کو ڈال دیں گے۔ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، تکلیف میں پھنسا ہے، مصیبت میں، بیماری میں، اس کے قریب بھی جا کر کے ہم نہیں دیکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، دشمن بھی اگر بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ ہم جا رہے ہیں، نہیں، اچھا ہوا انہیں مجھے کیا کیا کہ بولا تھا، آج اللہ اسے برابر سزا دیا، اللہ تعالیٰ اسے آج ایسی سزا دیا، ایسی سزا دیا، مجھے بولنے کی وجہ سے کیسا ہوا، ایک ٹائم پہ مجھے بڑا یہ کیا تھا انہیں، اچھا ہوا ہے، اللہ اسے موت دے ڈالا۔ ایسے ایسے الفاظ آج ہم اپنی زبان سے نکالتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دشمن کو مار بھی سکتے تھے، ختم بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کا معاملہ ہے۔ تو ایسے اسلام پھیلتا ہے، ایسے اسلام پھیلتا ہے میرے بھائیوں۔ آج ہماری حالت کو دیکھ کر اسلام نہیں پھیلتا ہے کہ اسلام کی بے عزتی ہو، اسلام کی دھجیاں ہم اڑا رہے ہیں، پڑوسیوں کا خیال نہیں، اپنے حقوق کا خیال نہیں، رشتہ داری کا خیال نہیں، کچھ بھی خیال نہیں ہے۔ یا شیخ اپنا اپنا دیکھ، ہم کھا لیے، ہم اچھا رہے تو بس، بازو والا کیسا بھی رہے، بھوکا بھی رہے یا بیمار بھی رہے، کیسا بھی رہے، ہم اس کی عادت کیا جائیں گے، کیا دے کر کیا کریں گے؟ جائیں گے تو ہمارا جوب کا خرچہ لگے گا، نہیں جائیں گے تو بہتر ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو صحابہ، آج کون ہے جس نے مریض کی عیادت کیا ہے؟ جیسے ہی اعلان کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مریض کی عیادت کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کون صدقہ و خیرات کیا ہے؟ تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھائے، بتائیے کہ آج کون قبرستان کی زیارت کیا ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے۔ جب ساری جتنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کسی نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کیے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھائے، تو ہر بار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ہو تو ایسے، بنو تو ایسے بنو۔ ہر چیز میں اپنا نام ہونا چاہیے، اخلاق میں بھی اپنا نام ہونا چاہیے، صلہ رحمی میں بھی اپنا نام ہونا چاہیے، مریض کی عیادت بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی اپنا نام ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر نہیں ہے، کوئی بیمار ہے تو ہم پوچھ کر بھی نہیں دیکھتے کہ وہ کیسا ہے، اس کی حالت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کھایا نہیں، علاج کیا نہیں، پوچھ کر بھی نہیں دیکھتے۔ پوچھیں گے تو ہمارا جوب کا خرچہ لگے گا، الٹا ہمیں مصیبت مولنے جیسا۔ تو ایسے حالتیں آج ہماری ہیں، تو اب بتائیے کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر کیسے آئیں گے؟ آج ہمارے اناج جو ہم کھا رہے ہیں سب مکس ہے، ملاوٹ ہے، کیمیکل کا ہے، برکت نہیں ہے۔ جو غذائیں ہم اگا رہے ہیں ان غذاؤں کے اندر برکت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے اندر میل ملاپ نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، ایک دوسرے کا خیالات نہیں ہے، ایک دوسرے کے حقوق و خیال پہچان نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر صلہ رحمی کی یہ چیز نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں ایمان کم تھا لیکن ان کے اندر ایک دوسرے کا خیال زیادہ تھا، صلہ رحمی زیادہ تھی، وہ مل جل کر رہتے تھے۔ اناج اگاتے تھے تو اپنا ایک حصہ اپنے پڑوسی کے لیے کچھ دیتے تھے، بازو میں کچھ دیتے تھے، دوسرے گاؤں میں کچھ دیتے تھے، رشتہ داری کے لیے کچھ دیتے تھے، کچھ حصے نکالتے تھے۔ آج کیا بھی نہیں، سب میرچ، آج جو بھی حصہ آتا ہے سب میرچ، اسے بھی نہیں، اسے بھی نہیں، اسے بھی نہیں، تجھے بھی نہیں، سب منجے چھوڑنا۔ ایک بھی ملا تو اور ایک بھی کوشش کرتے ہیں، اور ایک بھی ملا تو اور ایک بھی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے حالات آج ہمارے چل رہے ہیں، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی اپنانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارے، کیسے تھے، ان کے اخلاق کیا تھے، ساری چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ ویسے اخلاق ہمیں بھی بنانا چاہیے، ویسی زندگی ہمیں بھی گزارنا چاہیے۔ ایسی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے قرآن و حدیث کے مطابق۔ اگر ہم نے ایسی زندگی نہیں گزاری ہے تو ہماری زندگیوں کے اندر خیر برکت نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کئی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری باتوں کو قبول عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری روزی روٹی میں کاروبار میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جس طریقے سے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاری ہے، ویسی زندگی، ویسے اخلاق، ویسے عادات ہمیں طور طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا میں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، ہمارا زبان پر کلمہ شہادت جاری و ساری ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں
چاہے مرد حضرات میں سے، خواتین میں سے، بچوں میں سے، بوڑھوں میں سے، بزرگوں میں سے، الہ العالمین انہیں شفاء عاجلہ کلی نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین جہاں کہیں بھی سیلاب کی وجہ سے، زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے جانی مالی ہر طرح کا نقصان ہوا ہے، الہ العالمین ان کی غائبانہ طور سے مدد عطا فرما۔ الہ العالمین اس دنیا کے فتنوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن والآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف حلیم۔